السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب کے مزاج؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ کی صدقے طفیل آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اپنی رحمتوں، برکتوں، عزتوں سے خوب آپ سب کو شرفیاب اور مالا مال فرمائے۔ جن جن مقاصد حسنہ کو لے کر کے اس بابرکت مقدس محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے، یعنی وہ مقدس ذات اعلی صفات جو حضور سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالی عنہ واردنا کی ذات اعلی صفات ہے۔ اسی مقدس ذات اعلی صفات کے صدقے طفیل ہماری اور آپ سب کی حاضری کو رب تبارک و تعالی عز و جل اپنے حضور میں قبول و مقبول و منظور فرما لے۔ اللہ یہ کامتی شریف ہے جہاں پر حضور سیدی آقائی مولائی ملجائی شہنشاہ ہفتے کلیم تاجدار ناگپور، شہنشاہ ناگپور، بادشاہ وقت سیدنا تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ واردنا کی آمد و رفت کا سلسلہ رہا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ، ہم بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بزرگان دین زمین پر رہتے ہیں تب بھی ہم فیض حاصل کرتے ہیں، جب زمین میں رہتے ہیں تب بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ واردنا کی مقدس بارگاہ عالی کے ہم سب کے سب غلام حاضر ہیں، اور جس بارگاہ یعنی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ کامٹی قدس سرہ العزیز کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کی آمد و رفت کا سلسلہ بارہا رہا، اگر اس شہر محبت میں ہم سب اجتماعی طور پر حاضر ہیں تو میرا ایقان اور یقین یہ کہتا ہے کہ حضور پرنور سیدنا تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ واردنا کے نگاہ کرم کے ساتھ ساتھ جلوہ گری ضرور ہے نا للہ۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف فیل کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف احساس کیا جاتا ہے۔ خوشبو ہے، شکل کوئی نہیں بتا سکتا ہے، ہوا ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے کس کلر کی ہے، لیکن جب بندہ فیل کرتا ہے تو کہتا ہے ہوا چل رہی ہے۔ جب انسان اچھا عطر استعمال کرتا ہے، خوشبو کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اپنے احساس کا اظہار کرتا ہے کہ بہت اچھا عطر لگایا ہے، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی رنگ بتا سکتا ہے للہ؟ نہیں نا۔ ویسے ہی الحمدللہ ان بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جلوہ گری ہے، جب آتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین محفل نور علی نور ہو جایا کرتی ہے، ہر بندے کی زبان پر یہی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی للہ میری صحت پر الحمدللہ کوانٹٹی اثر نہیں کرتی ہے، یہ جو کوالٹی ہے نا یہ اثر کرتی ہے۔ 1,00,000 ہوں اور مسلک اعلی حضرت کے گستاخ ہوں تو میری جوتی کی نوک پر ایک ہو، لیکن دیوانہ اعلی حضرت ہو، مستانہ مفتی اعظم عالم الاسلام ہو، پروانہ سیدنا تاج الشریعہ بدر طریقہ ہو، والہانہ محبت مرکز اہل سنت سے رکھتا ہو تو میرے نزدیک وہ ایک بندہ 1,00,000 پر غالب نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ آپ سب لوگوں نے جس انداز میں محبتوں کا اظہار کیا ہے وہ محبتیں یہاں ہیں للہ، سمجھ رہے نا؟ یہ تو بڑی جو بڑوں کی بڑی سرکاریں ہیں نا، یعنی حضور پرنور سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالی عنہ واردنا کی مقدس ذات ہے کہ اپنی محفل پاک
انعقاد اور سجانے کا بہترین موقع بندوں کو، غلاموں کو عطا کر کے بہترین خالی دامنوں کو لے کر کے بیٹھتے ہیں اور بھر بھر کر کے لے کر کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، جن جن لوگوں نے اللہ یہ پاکیزہ مکرم معظم محفل نور کو انعقاد کیا ہے، دامِ در میں سخن قدمی قلمی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خدمات انجام دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل بطفیل حضور سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالی عنہ وارضانا سبھی کی عمر میں صحت و سلامتی میں، تجارت اور کاروبار و رزق میں، دن 11ویں رات 12ویں برکتیں عطا فرما۔ اس مقدس منبر نور پر کثرت سے علماء، حفاظ و قراء تشریف رکھتے ہیں، استاذ القراء، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حافظ و قاری سلطان صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ للہ میں جب کامٹی شریف پہلی مرتبہ حاضر آیا الحمدللہ، تو ایسا لگتا ہے کہ میں جب جس شہر میں جب جاتا ہوں اور پہلی مرتبہ کا وہ جو فیل ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، مناظر ہوتے ہیں، وہ فوراً نگاہوں کے سامنے ارد گرد چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایئرپورٹ سے لے کر کے یہاں تک پہنچا کامٹی شریف، اور کامٹی شریف میں حاضر آیا للہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ آن دا وے رہا، کار میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے رہے اور کاروبار۔ تو یہ للہ تھمنے والا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے نسلاً بعد نسل سودا کر رکھا ہے میں نے، آنے والی پشتوں کا سودا غوث پاک کے حوالے آپ سب لوگوں کا کر رکھا ہے، بطفیل شہنشاہ ہفتے اقلیم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو بس یہ دو جملے سارے معروضات تھے، یہ دو جملے میرے نصیحت کے اور ان کے ہیں کہ انشاءاللہ تا حیات قید مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں، وہابی سے، دیوبندی سے، صلح کلی سے، اہل حدیث سے، خارجی رافضی شیعہ سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ مستقبل میں کبھی رہے گا انشاءاللہ۔ اور مرکز اہل سنت الحمدللہ میرا اونچا بولے، اچھا للہ یہ بریلی شریف کا جب نام لو کیوں ایسا فیل آتا ہے، احساس ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے کہ جیسے کسی نے زبان پر چھوٹی سے مصری کی ڈلی لگتی ہو۔ کبھی احساس کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو کریے گا للہ۔ میں ان ساری چیزوں کو پیش کرتا ہوں جو لائف میں میرے شامل ہے، یعنی پریکٹیکل کر چکا ہوں، ان چیزوں کو پیش کرتا ہوں۔ تو اگر پریکٹیکل کرنا ہے تو پھر محبت اعلی حضرت سے کرنی ہوگی، اگر پریکٹیکل کرنا ہے تو محبت مفتی اعظم عالم اسلام سے کرنا ہوگا، اگر چاہتے ہیں کہ وہ لذت جو مجھے ملتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین تاج الشریعہ بدر الطریقہ قدس سرہ العزیز کو سردار ماننا پڑے گا۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو بس مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ انشاءاللہ قائم رہیں، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، للہ یہ تو دنیا ہے، رنگ برنگی لوگ ہیں، ہاں، لیکن ایک بات میں عرض کروں، ہر ملک میں سب سے زیادہ پسند کرنے والی جو جماعت ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سرکار خواجہ خواجگان فخر ہندوستان کے ملک کے رہنے والے ہم سب بندوں کی صورتیں۔ کسی بھی ملک میں جاؤ تو الحمدللہ ہر ملک میں ہماری عزت ہوتی ہے، ہمارا احترام ہوتا ہے، کسی بھی ملک میں جائیں۔ آپ دیکھیں کہ صورت دیکھ کر کے قریب وہ آ جاتا ہے، جس کو بڑا شوق ہے للہ، وہ مجھے تو ایسے ان لوگوں کے ناموں کو مخاطب کرنا مجھے لگتا ہے کہ
چند سیکنڈ کے لیے نہیں بلکہ 1 سیکنڈ بھی ضائع کرنا ہے. تو عرب شریف میں جائیں، مدینہ المنورہ میں رہیں، مکہ المکرمہ میں رہیں، آپ کو دیکھ کر کے جو قریب آ جائے تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ویلیو اور آپ کی اہمیت کتنی ہے. ہاں، خواجہ پاک کے ملک میں رہتے ہیں اور جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین دین متین اور سنیت پر جو پہرا دیا ہے وہ سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت ہیں. یعنی ہمارے صورتوں پر بریلوی ہونے کی مہر نصب ہے الحمدللہ. یہی وجہ ہے کہ نہ جانے لاکھوں کروڑوں لوگ دکھتے ہیں، قریب نہیں آتے، لیکن جیسے ہی ہم لوگوں کی صورت دیکھتے ہیں بن بلائے وہ قریب ہو جاتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ بریلوی ہیں الحمدللہ، جس کی وجہ سے وہ سامنے دشمن بھی ہوتا ہے تو کھچا ہوا چلا آیا کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمتوں سے نوازے. اچھا مجھے یہ بتائیں اللہ، یہ مختصر سی جو محفل ہے، شارٹ ٹائم کے لیے جو محفل پاک کے انعقاد ہے، بظاہر پوری شب میں اتنا مزہ نہیں ملتا ہے، اتنی برکتیں نہیں ملتی، اتنی رحمت و نور کی بارش نہیں ہوتی ہے جتنے تھوڑے سے وقت میں ہم سب کو رحمت و نور کی بارش میں نہانے کا موقع رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے. آ رہا ہے فیل کہ نہیں آ رہا ہے اللہ؟ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ اس منبر نور پر افراد رونق افروز ہیں، دعا گو ہے فقیر حضور سیدنا سرکار تاج الاولیاء شہنشاہ افت کلیم رضی اللہ تعالی عنہ واردنا و حضور سیدنا تاج العارفین بدر الکاملین عارف باللہ فناف الرسول حضرت شیخ عبداللہ شاہ کامٹوی رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کے فیوز و برکات و اذکار سے ہمیں اور ان تمامی علماء حفاظ و قراء مدحان رسول خدا کو اور آپ سب کو مالا مال فرمائے. تو میں نے تو الحمدللہ یہ محترم حافظ صاحب، تو میں جب عرضہ کر رہا تھا کہ جب پہلی مرتبہ آیا اللہ تو اس وقت عالم دین میں، حافظ قرآن میں، قاری قرآن میں، تینوں کی صورتیں لے کر کے یہ محترم حافظ سلطان صاحب تھے میرے سامنے، ہے نا. اور الحمدللہ وقت ہوتا تھا، حاضر خدمت رہا کرتا تھا، حاضر خدمت رہا کروں گا انشاءاللہ، ہے نا. تو وہ مناظر اللہ کہیں نہ کہیں نگاہوں کے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں. یادیں وہ تازہ ہے. اچھی میموریز کا تذکرہ کرنا چاہیے نا، اچھی یادوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. تو آئیے ہم سب کے سب معتب فاتحہ خوانی اللہ ہے، یہی ہے، بیعت کرنا ہے. اچھا بہت اچھا کام تو ماشاءاللہ ابھی یہاں سے ہم لوگ ایک عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد ہے. آپ سب تشریف لائیں انشاءاللہ، میں منتظر رہوں گا آپ سب کی آمد کی. میرے کہے ہوئے کلمات غور سے سنیں اور ساتھ ساتھ میں دوہرا لیں. جن کے پاس رومال پہنچا ہے وہ داہنا بازو اپنا اوپر رکھیں، بایاں نیچے، درمیان میں اس رومال کو رکھیں. اور جن کے پاس میں نہیں پہنچا ہے، جن کے ہاتھوں میں دامن ہے، وہ اپنا داہنا بازو ان کے داہنے شانے کے اوپر رکھ لیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو جو جہاں ہے میرے کہے ہوئے کلمات کو دہرا لیں بطفیل مشائخ مسولی حضور سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالی عنہ واردنا کہ غلامی میں شامل ہو جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اولیاء امتی اجمعین. لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیات واتوب الیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز پنجگانہ واجبات سنت نوافل کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، دیگر فضولیات بدی سے بچتا رہوں گا۔ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، صلح کلی، خارجی، رافضی، شیعہ اور جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں ان سبھی سے سلام، کلام، شادی، بیعہ، آنا جانا، کھانا پینا نہ رکھیں گے۔ ہمیشہ مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر چلتے رہیں گے۔ الہی بحرمت راز و نیاز، عاصی گنہگار، شرمسار، امیدوار، رحمت پروردگار، فقیر سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی قادری رزاقی اسماعیلی زیدی الحسینی کی باتودارد ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ۔ الہی بحرمت راز و نیاز سرکار مصولی واقف اسرار متشابہات التنزیل علی نسب حضرت علامہ سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی بالگرامی قدس سرہ کی باتوداشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ۔ الہی بحرمت راز و نیاز سرکار باسا قطب الاقطاب شیخ الشیوخ مخدوم سید شاہ عبد الرزاق محبوب بے کمر قادری باسمی قدس سرہ کی باتوداشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ۔ الہی بحرمت راز و نیاز پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین ابی محمد عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی غوث اعظم قطب عالم تاجدار بغدادی قدس سرہ کی باتوداشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ۔ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت امیر المومنین امام المتقین اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والنوائب شمس المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی باتوداشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ۔ الہی بحرمت راز و نیاز جناب رسالت ماب
سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وہوا من ہادی المطلق ذات لطیف جل جلالہ وعم نوالہ. ہم نے سلسلۃ الذہب علیہ قادریہ رزاقیہ خانوادہ اسماعیلیہ مسولی شریف میں مرید ہوئے ہیں. الہی ہم سبھی کو پیران پیر روشن ضمیر سیدنا غوث اعظم قطب عالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غلاموں میں مریدوں میں داخل فرمائے. بروز حشر آپ ہی کے گروہ میں ہم سبھی کو اٹھائے انشاءاللہ.